نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اس تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود برحق، وہی داتا، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ ان گنت درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، پچھلے دو خطبوں سے ہماری گفتگو مساجد کے تعلق سے چل رہی ہے۔ پہلے خطبے میں ہم نے مسجدوں کو بنانے، ان کو بسانے کی فضیلت پہ کچھ گفتگو کی تھی۔ دوسرے خطبے میں ہم نے مساجد میں ہونے والی نمازیوں کی غلطیوں پر کچھ تھوڑی سی تنبیہ کی تھی۔ آج مساجد میں آنے کے آداب پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر خود عمل کرنے اور دوسروں تک حق کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب پوری کائنات میں مساجد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ المساجد، اللہ تعالیٰ کو زمین میں سب سے محبوب جگہ جو پسند ہے وہ مسجد ہے۔ یہ مسجد کا بہت بڑا مقام ہے کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مساجد میں کسی اور کو مت پکارو۔ پتہ یہ چلا مسجد اللہ کے لیے ہے، للہ، جو اللہ کی مسجد ہے۔ جب اللہ کا جیسا بڑا مقام ویسے اس کی مسجد کا مقام ہے۔ اس مسجد میں آنے کے بہت سارے آداب ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
مسجدیں بنانا، مسجدیں بسانا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اس میں جو مسجدیں بناتے یا بساتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ پر خوب اچھی طرح ایمان لے آتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں، مسجدیں بنانے اور بسانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نماز قائم کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اور وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے بھی نہیں۔ جو بھی معاملہ ہو، جو بھی بات ہو، ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، لیکن دنیا کے کسی شخص کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، نہ اپنے ارباب کو ہم ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے پڑوسی کو ہم ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے کسی کو جو ہے ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور سے بیوی بچوں کو نہیں ناراض کرتے۔ کیوں؟ بیوی نہیں چاہتی نماز پڑھو تو نہیں پڑھیں گے، بیوی نہیں چاہتی کہ داڑھی رکھو تو نہیں رکھیں گے، بچے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو ان کو بچوں کو ماریں گے ڈانٹیں گے تو بچے بیچارے جو ہے ناراض ہوں گے، اس لیے بچوں کو ڈانٹا یا مارا نہیں جاتا۔ لیکن اگر اسکول نہیں جائیں گے تو پٹائی برابر ہوگی، اسکول کی پڑھائی نہیں پڑھیں گے تو پٹائی ہوگی، کھانا نہیں ملے گا، ساری سزائیں ہوں گی۔ لیکن نماز اگر نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، بڑا ہو کے پڑھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے محبوب جگہ جو زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اس لیے جب یہ مسجد میں آنا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا۔ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے ساتھ کسی کو مت بلانا، کسی کو مت پکارنا۔ شرک، اس کا اہم خیال کرنا ہے۔ آپ کے سارے اعمال اکارت اگر ہمارے اندر شرک نام کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ ہم توبہ نہ کر لیں۔ اگر ہم سے کوئی شرک جانے یا انجانے میں ہو رہا تھا، ہمارا کام یہ ہے ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا ہے توحید، کیا ہے شرک، توحید کی کتنی اقسام ہیں، شرک کی کتنی اقسام ہیں، بیٹھ کے آرام سے سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے سے ذرہ برابر شرک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مت پکارو، بالکل نہیں پکارو، مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کسی کو بھی نہیں پکارنا۔ اللہ نے کسی کو اپنی قدرت میں کوئی اختیار نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں دیا۔ ساری غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ہر جنت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، جہنم کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو دینا چاہے اللہ ہی دے سکتا ہے، جو چھیننا چاہے اللہ ہی چھین سکتا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ آپ کو کچھ دے دے، کوئی فائدہ پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی قومیں مل جائیں اللہ کو چھوڑ کر، ساری قومیں، ساری مخلوقات مل جائیں اللہ کو چھوڑ کر، اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری کائنات کی مخلوقات مل جائیں اللہ کو چھوڑ کر، اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ تو جب اللہ نے لکھ دیا ہے جو نقصان یا فائدہ، آپ کا کام ہے بس صرف کوشش کرنا، لیکن سب سے پہلے اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا۔ اللہ کی رضا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے حرم میں بیٹھے ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں اور حرم میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں جو ہے فلاں دربار میں جانا چاہتا تھا اور وہاں جو ہے غریب نواز کی درگاہ میں جانا چاہتا تھا، فلاں جگہ جانا چاہتا تھا، اجمیر شریف جانا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں جا سکا کیونکہ وہاں کا بلاوا ابھی تک آیا نہیں، اور یہاں پر میرا بلاوا آ گیا ہے، میں یہاں آ گیا ہوں، اب آئندہ سال انشاءاللہ میں جو ہے کسی دربار میں درگاہ میں جاؤں گا۔ آپ تصور کریں اپنے سارے حج کو حقارت کرنا، اپنے ہر حج کو حقارت کرتا ہے وہ شخص جو ایسا سوچتا ہے کہ وہاں کا بلاوا آتا ہے۔ کون پکاریں گے قبر میں سے تمہیں پکاریں گے قبر میں سے کہ تم آ جاؤ، تم میرے گھر نہیں آئے؟ وہ بابا جو گزر چکے ہیں، وہ نیکوکار، وہ صالحین میں سے، وہ اولیاء اللہ ہیں،
اور اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولیاء کا جو ہے اللہ تعالیٰ دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں اگر وہ ہیں، جنت کی کیاریوں میں وہ گھوم رہے ہیں، جنت میں وہ رزق پا رہے ہیں، تو وہ تمہاری فکر کیوں کرتے بیٹھے ہوں گے؟ تمہیں کیوں بلاتے رہیں گے؟ جو جنت میں چلا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیا۔ تم ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے جیسے بنو۔ کیسے وہ نمازیں پڑھتے تھے، کیسے وہ روزے رکھتے تھے، کیسے وہ ریاضتیں کرتے تھے، کیسے وہ عبادات کرتے تھے، اور کیسے وہ معاملے داری کرتے تھے، کیسے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے تھے، کیسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، کیسے محلے داروں کے ساتھ رہتے تھے، کیسے غیر مسلم کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ غیر مسلم بھی ان کے آج تک گرویدہ ہیں، مسلمان بھی ان کے گرویدہ، غیر مسلم بھی گرویدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر انسانیت تھی، وہ ہر کسی کے ساتھ محبت رکھتے تھے، خلوص رکھتے تھے۔ اولیاء اللہ جیسے بننے کی کوشش کرو، لیکن ان کو نہ پکارو، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، وہ کچھ دینے کے اختیار نہیں رکھتے، وہ کچھ لینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ جس کو بھی جو بھی مانگنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ گیا ہے، اسے بھی اگر تمہیں بنانا اور مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر اختیار نہیں۔ کسی سے مت پوچھو، کسی کو مت پکارو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کا بہت خیال کرنے کا حکم دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبادیوں میں جہاں پر محلہ ہے، جہاں پر لوگ بستے ہیں، جہاں لوگ زیادہ رہتے ہیں، اللہ کے نبی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ ایسی جگہوں میں مسجدیں بناؤ۔ جہاں بستی بنانا، جہاں بستی بسانا، وہاں مسجد ضرور بنانا، وہاں مسجد ضرور بسانا۔ آج بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، مسجد فری ایریا کہاں ہے وہاں دیکھ کر جگہ لی جاتی ہے، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں پر جگہ لی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ فجر کی اذان سے بچوں کو ڈسٹرب نہ ہو، فجر کی اذان سے بچوں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ جمعہ کے خطبے اور اذانوں سے اور جو ہے نمازوں سے بچے ہمارے جو ہے سو نہیں پاتے ہیں۔ تراویح مہینہ بھر چلتی ہے، قیام اللیل چلتا ہے، تو ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی ہے ایک مہینہ، اس لیے ہمیں ایسی جگہ پہ نہیں رہنا ہے، ایسی جگہ رہنا ہے جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، جہاں آوازیں نہیں آتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ اور غیر مسلم ہندوستان کے کئی غیر مسلم ہم لوگوں سے ملاقاتیں ایسے لوگوں سے ہوئی جو یہ کہتے ہیں کیا بات ہے آپ کا مائک خراب ہو گیا ہے، صبح میں اذان نہیں ہوئی ہم نہیں اٹھ سکے، ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم آپ کی اذان سے اٹھتے ہیں، ہمیں آپ کی اذان بڑی اچھی لگتی ہے۔ غیر مسلم کہتا ہے کہ آپ کی اذان ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک عیسائی مجھے ملا، اس نے کہا مجھ سے آپ ذرا اذان سن لیجئے، میں اذان کیسی دیتا ہوں۔ اس نے مجھے اذان سنائی، اتنی پیاری اذان کسی اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی موزن ہمارا دے سکتا ہو۔ وہ کہتا ہے، وہ اذان دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے کیوں؟ میں نے کہا تم نے اتنی ماشاءاللہ اتنی پیاری اذان تم نے سیکھ لی، کیسے سیکھی؟ کہا میں اذان سن سن کے سیکھا، لیکن ابھی چند دن سے یہ جو دوسرے مؤذن صاحب آئے ہیں ان کی اذان مجھے پسند نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے پہلے والے مؤذن جو تھے میں نے ان کی اذان کی پریکٹس کی تھی۔ اسی طرح سے ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا مجھ سے سورہ فاتحہ سن لیں۔ سورہ فاتحہ اس نے سنائی، وہ بھی عیسائی تھا۔ اور مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ قرآن میں کوئی توجہ نہیں۔ کیوں؟ باپ دادا ہم نسلی مسلمان ہیں، اور اصلی مسلمان کون ہے؟ جو تحقیق کر کے اسلام میں آتے ہیں۔ ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان، جنت اپنی جاگیر بنی ہوئی نہیں۔ جنت کے لیے محنت کرنا پڑے گا، جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، ان احکامات پر چلنا پڑے گا جو احکامات اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو مسجدوں کو بنایا جائے، مسجدوں کو بسایا جائے اور انہیں صاف ستھرا رکھا جائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کی بڑی ترغیب دلایا کرتے تھے اور اس میں خوشبو لگانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو خط لکھتے ہیں اور خط میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہمیں مسجدوں کو بنانے اور اس کی مرمت اور اصلاح کرنے، مسجد میں اگر تم دیکھو کہ کہیں کوئی کام ہے، یہاں پر دیکھا جاتا ہے نل کا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، پانی بہہ رہا ہے،
ہر آدمی کو الا ماشاءاللہ اپنے گھر میں اگر پانی بہے گا تو ایک قطرہ بہے گا تو وہ فوراً ٹیکنیشین بلا کے لائے گا، فوراً جو ہے وہ اس کو کام کروائے گا۔ لیکن مسجد کے اندر نہ مسجد کے ذمہ داروں کو پرواہ ہوتی ہے اور نہ مصلیوں کو پرواہ ہوتی ہے۔ مسجد میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، ٹانکی خالی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی جو آ کے جو ہے ٹیکنیشین کو بلا کے لا کے اس کی مرمت نہیں کراتا 20 روپیہ 25 روپیہ 50 روپیہ، بلکہ کسی کو جا کے اطلاع دے گا تو وہ مسلمان اگر ہوگا وہ فری میں آ کے کر دے گا۔ لیکن ہمارے سے اتنی فکر نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے پانی لیک ہو رہا ہے اور حمام میں جو فلش کیے ہوئے فلش میں جو ہے کوئی خرابی آ گئی ہے، اس میں سے گھنٹوں پانی جا رہا، ٹانکیاں کی ٹانکیاں خالی ہو رہی ہیں۔ اگر وہی عمل ہمارے گھر میں ہو جائے تو ہمیں 1 مہینے میں جب بل آئے گا ہمیں پتہ چلے گا کتنا بل آتا ہے، لیکن ہم مرمت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجدوں کی مرمت کیا کرو۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے مساجد کی مرمت کیا کرو۔ مسجد کے اندر کوئی کام نظر آ جائے اس کام کو خود کرو، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ مسجد کے ذمہ داران لا کے بلا کے کسی سے کام کروائیں، آپ اپنا کام کرو، اپنی جو ہے صفائی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کی ترغیب دلاتے تھے، جھاڑو دینے کی جو ہے ترغیب دلاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد میں تھوکنے یا مساجد میں کھکارنے یا مساجد میں کوئی اور جو ہے گندگی کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ صرف ایسے مٹی والی تھی، اس کے اندر کوئی کارپیٹ بچھا ہوا نہیں تھا، اور پہلے تھوکنے یا جو ہے کھکارنے پہ اتنی ممانعت نہیں آئی تھی۔ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، اگر تھوک آ گیا تو جیسے پلٹ گئے اور تھوک دیا، کسی نے رائٹ میں تھوک دیا، کسی نے لیفٹ میں تھوک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا اسے نظر پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر کسی کا تھوک پڑا ہوا ہے یا ریت پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کے غصہ کرنا شروع کیا۔ کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف تھوک سکتے ہیں؟ آپ کسی کوئی اگر مسلمان یا کوئی انسان بھی کھڑا ہو اگر اس کے منہ پہ کیا تم تھوک دو گے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم تھوک دو گے؟ پھر کیسے تم سامنے تھوک سکتے ہو؟ کہا کہ جو ہے اس کو صاف کرو جو ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، چھڑی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اسے اور جو ہے پھینکا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ کیا، عورتیں بھی آتی تھی مساجد میں، ایک انصاری خاتون جو ہے وہاں سے اٹھیں، نکل کر آئیں اور جو ہے انہوں نے صفائی کیا اور جا کے بیٹھ گئی۔ صفائی ستھرائی، اس سے پتہ چلتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا کتنا خیال رکھتے تھے مساجد کا۔ ایسے ہی ایک خاتون عمر رسیدہ، کالی سی بوڑھی بیچاری، عمر رسیدہ بیوہ، کوئی اس کا جو ہے وارث نہیں، بالی وارث نہیں، وہ عورت روزانہ مسجد میں آتی، مسجد کو اچھی طرح سے صفائی کرتی، صاف ستھرا کرتی تھی وہ عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے، اور دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی جیسے پہلے ہوتی تھی اتنی اچھی صفائی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ لگتا ہے وہ خاتون کہیں چلی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں گئی ہے وہ خاتون جو مسجد صاف کیا کرتی تھی؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 دن پہلے عشاء کے بعد اس کا انتقال ہوا، آپ جا کر سو گئے تھے، ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی، ہم نے جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور لے جا کے اسے ہم نے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ عورت کا انتقال ہو چکا ہے؟ کہاں ہے اس کی خبر؟ مجھے لے کے چلو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سی خاتون جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت اللہ کے نبی کے پاس دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مسجد کی صفائی۔ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کا اتنا بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کے وہاں پر قبر دیکھتے ہیں اور قبر پر اس عورت کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں واپس۔ تو اس سے علماء کرام بہت سارے مسائل نکالتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ کہ جو مساجد کا خیال کرتے ہیں، مساجد کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، ان کی عزت آپ کریں، ان کا مرتبہ آپ بنائیں۔ مسجد کے خدمتگار، مسجد کے خادموں کی جو ہے آپ کے اندر عزت ہونی چاہیے، ان کا مقام ہونا چاہیے۔ آپ انہیں عام کلینر اور عام ایسا نہ سمجھیں، وہ بھی ایک شخص ہے اور وہ مسجد کی خدمت اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس سے محبت کریں اور خود بھی